وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبوب ذات کبریا سرتاج جملہ انبیاء، محبوب ذات کبریا سرتاج جملہ انبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، پھیلی ہے یہ کس کی ضیا، پر نور ہے ساری فضا، کیا خوب سعدی نے کہا، کشف الدجا بجمالہ، رحمت سراپا ذات ہے اور مجمع الحسنات ہے، کتنی پیاری نعت ہے، حسنت جمیع خصالہ، لازم ہے ہم پر بے گمان جب تک رہے اس تن میں جان، ہر وقت رہے ورد زبان، صلو علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، قابل عزت احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جامع مسجد کے قرب و جوار میں گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ ماؤں اور بہنوں، عشرہ ذی الحج آدھا گزر چکا ہے اور آدھا باقی ہے۔ اس عشرے کی فضیلت، اس عشرے کی اہمیت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ چند باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ یوم عرفہ کے حوالے سے تکبیرات تشریق کے ضروری احکام، قربانی سے متعلق ضروری احکام و مسائل اور عید کے حوالے سے مختصر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قربانی ایک افضل ترین عبادت ہے۔ قربانی کے فضائل میں اتنی بات کافی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر قربانی کا ثبوت رہا۔ گزشتہ اقوام نے بھی قربانیاں کی، اور یہاں تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام نے اہل کتاب کو دعوت دی۔ اہل کتاب کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم اس وقت تک کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے قربانی پیش نہ کرے، اور اس قربانی کو جنت سے ایک آگ آ کے وہ کھا نہ لے، تب تک ہم اس نبی کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ گزشتہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ان کی شریعتوں میں قربانی اسی طرح تھی کہ لوگ قربانی کرتے، اللہ کے راستے میں اپنا مال یا جانوروں میں سے کوئی اچھا جانور وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے، آگ آ کے اس کو جلا دیتی، یہ علامت ہوتی کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاوات والتسلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، اللہ نے اس امت کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی قربانی کرنی ہے، آپ نے کوئی صدقہ دینا ہے، تو آپ کا صدقہ آگ نہیں کھائے گی، بلکہ آپ کا صدقہ وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والی کو کھلا سکتے ہیں، بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر صدقات واجبہ ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی بھی غریب اور مسکین کو دے سکتی۔ جیسے باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو امتیازی خصوصیات عطا فرمائی، اسی طرح یہ بھی اس امت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ علماء کرام نے لکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہ ہمارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت، نہ خون کی ضرورت، پھر اللہ نے قربانی کو لازم کیوں کیا؟ فرمایا قرآن نے کہا اس لیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کا اخلاص، تمہارے دلوں کی تقوی کو دیکھ لے۔ جب دل کا تقوی بھی سامنے آ جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم قربانی کرتے ہیں، پھر آیا صرف ہمیں آخرت میں اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں،
نہیں، آخرت کا اجر و ثواب تو لازم ہے، وہ تو ہر حال میں ملے گا۔ یہ قربانی کے صرف جانور نہیں، ان کا گوشت اور خون نہیں، بلکہ ان کی ہڈیاں، ان کے چمڑے، ان کے بال اور ان کے کھر، ان کے سینگ اور یہاں تک کہ ان کا گوبر، وہ بھی تمہارے نام اعمال کے اندر تولا جائے گا اور تمہیں اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مالی وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جو صدقہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اپنے گھر میں بھی کیا کرتے ہیں، کسی بچے کو انعام دینا ہوتا ہے تو اس بچے کو ہم انعام دینے سے قبل اس بچے کی آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح یا کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں یا اسے کہتے ہیں فلاں کام کر کے آ جاؤ، وہ کام کر کے آتا ہے، ہم انعام دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے ہم اس بچے کے دل میں اس کام کی عظمت کو بٹھانا چاہتے ہیں کہ تم یوں کام کرو گے تمہیں ہر مرتبہ ہماری طرف سے انعام ملے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، میرے بندو تم قربانی کرو گے، نہ صرف آپ پر بھی اجر بلکہ دنیا میں بھی میں تمہیں اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا کروں گا۔ 1 روپیہ دو گے اللہ کے راستے میں، اللہ 10 گنا بڑا چڑھا کے اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ موقع پہ جب میں دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ میں گھر آیا اور میں نے دیکھا ہمارے گھر میں باقی اکثر جو ضروریات کی چیزیں وہ مہیا ہیں، لیکن ہمارے گھر والے قربانی نہیں کرنے۔ ابا جان آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ امی آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں کرتے ہمارے پاس مالی وسعت نہیں ہے، ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کی یہ جو عظیم عبادت ہے اس سے پیچھے نہ رہیں، قربانی کر لیا کریں۔ اور یہاں تک میں نے کہا کہ آپ لوگوں پہ قربانی واجب ہے، والد صاحب نے مجھے ڈانٹا، انہوں نے غصہ کیا اور کہنے لگے کہ بھئی تم کیسے کہہ رہے ہو ہم پہ واجب ہے؟ میں نے کہا اس بنا پہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی، آخرکار والد صاحب والدہ سب تیار ہو گئے کہ ہم نے اس مرتبہ قربانی کرنی۔ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے پیسے جمع کیے اور ایک جانور کے اندر ایک حصہ ڈال دیا قربانی کا اللہ کی رضا کے لیے۔ فرماتے ہیں جب دوسرا سال آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ نے ہمیں اس کا صلہ یہ دیا کہ قربانی سے پہلے ہمارے گھر میں جانور کھڑا تھا اور ہم نے ارادہ کیا تھا کہ پورے جانور کو اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ ایسی مالی وسعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ہم قربانی کس نیت سے کریں، ہماری نیت ٹھیک ہو، ہمارا مال ٹھیک ہو، ہمارے قربانی کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو، یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قربانی کا جو اصل صلہ ہے، وہ جو امتحان ہم دے رہے اس میں پاس ہونے کے بعد اللہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا اچھا اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً جو قربانیاں کی جاتی ہیں وہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، 6 بندے 7 بندے قربانی کے جانور میں شریک ہو جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح قربانی کے وجوب کے لیے شرائط ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی 6 شرائط ہیں۔ وہ شخص جو مسلمان ہے، جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، جو مقیم ہے، جس کے پاس بقدر وسعت مال موجود ہے، سونا چاندی نقدی یا مال تجارت یا گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں جو استعمال میں نہیں آ رہی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے یہ شرائط ہیں قربانی کے وجوب کے لیے، اسی طرح مشترکہ قربانی کے درست ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو مشترکہ قربانی کر رہے ہیں آپ تمام شرکاء کی نیت ٹھیک ہو۔ کسی ایک شریک کی بھی نیت کے اندر فطور ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا قربانی تجزی کو قبول نہیں کرتی، تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔
تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کسی شخص نے 3 رکعتیں بالکل ٹھیک ٹھاک ادا کرنی اور آخری رکعت میں جا کے اس نے نماز کو خراب کر لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اور کوئی ایسا عمل کر لیا جس کی وجہ سے اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اب کوئی بھی مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی 3 رکعتیں تو ہو چکی ہیں اور آخری رکعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، نہیں، نماز ٹوٹ گئی تو لہٰذا جو شروع کی 3 رکعتیں وہ بھی بیکار چلی گئی۔ ہاں اگر جان بوجھ کے اس نے نہیں توڑی وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اگر جان بوجھ کے توڑے گا تو گناہگار بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر 6 بندوں کی نیت بالکل ٹھیک ہے اور ایک بندے کی نیت خراب ہے، وہ گوشت کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ تو ہر سال قربانی کرتا ہے، واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی قربانی کر رہا ہے، تو اگر نیت میں فطور ہوگا تو نہ صرف اس شخص کی بلکہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انعام کے آخر میں فرمایا، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سارے کام محض اللہ کی رضا کے لیے، میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے قیامت کا دن ہوگا اور سب سے پہلے 3 بندوں کو لایا جائے گا۔ اب یہ وہ 3 بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوں گی۔ پہلا شخص عالم دین ہوگا، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس نے علم دین کو سیکھا، علم دین کو پھیلایا، لوگوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو دین کے مسائل سکھائے۔ قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ اے اللہ میں نے علم دین کو سیکھا، علم کو پھیلایا، لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو دین سکھایا، کس لیے؟ اے اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے نہیں میرے بندے یہ کام تو نے اس لیے کیا تھا، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا مفتی کہیں، لوگ تجھے بڑا دیندار کہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، لہذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑنے اور اوندے منہ لے جا کے جہنم کے اندر گرا دیں۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، یہ شہید ہے، ساری زندگی اللہ کے راہ میں جہاد کرتا رہا، اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں لٹایا اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں گنوا دی، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا، اللہ کی عدالت میں آئے گا، میرے بندے بتاؤ کیا کر کے لائے ہو؟ اے اللہ صرف مال نہیں جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی، کس لیے؟ تیری رضا کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے نہیں تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شجاع کہیں، لوگ کہیں بڑا جرأت مند ہے، اور وہ دنیا میں کہہ دیا گیا، لہذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اوندے منہ لے جا کے اس کو بھی جہنم میں گرا دو۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا سخی تھا، اللہ کے راہ میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے جہاں اسے موقع ملتا وہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا، کہے گے اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی علیم بذات الصدور ہیں، فرمائیں گے نہیں میرے بندے تو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے رحم دل کہیں، اللہ کی راہ میں مال لوٹانے والا کہیں، وہ سارا کچھ دنیا میں کہہ دیا گیا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا اوندے منہ لے جا کے جہنم کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ نیت کے اندر فطور ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، اور آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن انہیں علم تک نہیں ہوتا میں قربانی کیوں کر رہا ہوں۔ نیت تو یہ ہونی چاہیے قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے کہ میں قربانی کروں، مجھ پہ قربانی واجب ہے، اس لیے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ یا اگر واجب نہیں بھی ہے تو اس لیے قربانی کر رہا ہوں
سیدنا ابراہیم کی سنت، ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ خوش ہوگا، اللہ کے حبیب خوش ہوں گے۔ اور چونکہ مجھ پہ واجب تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت مال اللہ نے دیا ہے، میں قربانی کر سکتا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے مالی وسعت عطا فرمائے، تو یہ جو اس کی نیت ہے یہ ٹھیک نیت ہے، اجر و ثواب بھی ملے گا، قربانی بھی قبول ہوگی، اور ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی مالی وسعتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے تو ایسی قربانی کی ہے، وفا میں کسی نے ایسی قربانی نہیں کی، اتنا مہنگا جانور لے کے آئے تھے، اتنا بڑا جانور لے کے آئے، یا بعض لوگ کہتے ہیں ایسا خوبصورت جانور لے کے آؤں گا کہ ساری دنیا دیکھ کے حیران ہوگی کتنا خوبصورت جانور ہے۔ یہ نیتیں، یہ فطور والی غلط نیتیں ہیں، گناہ والی نیتیں، اس لیے اس نیت پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اسے گناہ ہوگا۔ یہ تو پہلی شرط ہے اجتماعی قربانی کے لیے، اس لیے علماء نے لکھا جس کے ساتھ آپ قربانی کریں تو اس کے یعنی دیکھیں کہ بھئی یہ کیسا ہے، دیندار بندہ ہے یا کہ بے دین بندہ ہے، وہ قربانی کر رہا ہے تو کس نیت سے کر رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ قربانی کر رہے ہیں آپ کا اپنا مال بھی پاک ہو اور اس کا مال بھی پاک ہو۔ آپ کا مال یا 7 بندوں میں سے 6 بندوں میں سے کسی ایک کا مال اگر ناپاک ہے، گندا ہے، حرام مال ہے، سود کی کمائی ہے اور اسی طرح رہن کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، تو اس وجہ سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی ایک کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام، یہاں تک کہ علماء نے لکھا حرام کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ کسی کے پاس سود کے پیسے آ گئے، اب وہ یہ نہیں کر سکتا سود کے پیسے مسجد میں لگا دے، سود کے پیسے کسی کو صدقے کی نیت سے دے دے، نہیں، سود کے پیسے آ گئے، علماء نے لکھا کسی غریب فقیر کو بغیر نیت صدقہ کے دے دیں، یہ نہیں کہ بھی اس میں مجھے ثواب ملے گا، غریب فقیر کو دے دیں اس نیت سے کہ اللہ جہنم کے انگارے سے میری حفاظت فرما، میں صدقے کی نیت اس میں نہیں کر سکتا، صرف اپنے سر سے بلا کو ٹالنا چاہتا ہوں۔ ہمیں تو آج علم ہی نہیں ہے، ہر طرف حرام ہی حرام ہے، جو تجارت کر رہے ہیں وہ بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے، ملازمت پیشے ہیں وہ بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے، اور جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ بھی حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں، بس اسی فکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع مل جائے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس مال آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، صحابہ کرام تشریف فرمائے، اور اسی دوران قرآن کریم کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو حلال اور طیب پاکیزہ مال کھایا کرو، حرام مال مت کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ صحابہ کرام نے سنا، فقام سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں ہاتھ اٹھاؤں فوراً میری دعا قبول ہو، ہاتھ بعد میں نیچے زمین کی طرف آئیں میری دعا پہلے عرش پہ قبول ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخہ پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، حلال مال کھایا کر تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، حلال کھایا کر مستجاب الدعوات بن جائے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچا۔ آج ہماری دفاتر کے اندر، بازاروں میں، گھروں میں، مارکیٹوں میں، کھیتوں میں، منڈیوں میں، جہاں بھی دیکھیں حرام ہی حرام، اور یہ حرام کی نحوست ہے کہ آج ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی غضبناک ہوتے ہیں، اور جو حکمران مسلط ہیں وہ بھی ایسے کہ عوام دشمن حکمران ہیں۔ وجہ کیا؟ حرام کی نحوست ہے۔ ایک حرام کا لقمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بدن کے اندر چلا جائے اس کی 40 دنوں تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایما نبت لحمہ من سخط فہو اولی بالنار، جس شخص کے بدن کا گوشت
اور پوست وہ حرام سے بنا ہو، وہ اس لائق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر گرا دے، جہنم میں ڈال دے۔ تو لہٰذا قربانی میں اس بات کا اہتمام کریں کہ میں جن سے قربانی کر رہا ہوں اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ تو مشہور ہے، کہتے ہیں جو بینک ملازم ہے اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ بھائی صرف بینک ملازم نہیں ہے جس کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ بینک ملازم وہ حرام کما رہا ہے، حرام میں سے آپ کو دے گا قربانی کے لیے، آپ کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو سودی کاروبار کر رہا ہے، انہی پیسوں میں تمہیں پیسے دے رہا ہے قربانی کے لیے، تم سب کی قربانی برباد ہوگی۔ جو اپنے بہنوں کے حصے وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں سے اناج آ رہا ہے، اسی میں سے کھا رہے ہیں، بہن بھائیوں کے حصے دبائے ہوئے، دوسروں کے حقوق، دوسروں کے مال دبائے ہوئے جو بیٹھے ہیں، انہی مال میں سے تمہیں مال دیں گے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ تبلیغی ہے، جو بھی ہے، لیکن جیسے اس کی قربانی نہیں ہوگی تمہاری قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر حلال میں سے بینک کا ملازم بھی تمہیں دے دے، ایک شخص بینک میں ملازم ہے، اس کے پاس اپنی جو نوکری ہے وہ تو حرام کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مثلا اس کی مارکیٹنگ یا اس کی زمین ہے اور اس میں اس کے پاس کلنگ آ جاتا ہے، مارکیٹوں کا کرایہ آ جاتا ہے، اگر مارکیٹوں کے کرائے میں سے تمہیں پیسے دے دیتے ہیں قربانی کے لیے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر تنخواہ میں سے دے گا تو وہ آپ کی قربانی بھی خراب ہوگی، اس کی قربانی بھی خراب ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے جس کے ساتھ آپ قربانی کر رہے ہیں اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ کوئی ایسا شخص نہ ہو مرزائی ختم نبوت کا منکر، یا وہ کوئی ایسا شیعہ کہ جو قرآن کریم میں تحریف کا قائل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگانے والا، یا اس طرح جو کفریہ عقائد ہیں، اگر کوئی بھی شخص ایسے عقائد کا مالک ہے اور آپ ان کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کریں گے، آپ سب کی قربانی برباد ہو جائے۔ مرزائیوں کو، شیعوں کو، اسی طرح مشرکانہ عقیدہ جن کا بھی ہو، ایسے لوگوں کو شریک نہ کریں، بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میرے شرکاء ہیں ان سب کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پہ قائم لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اجتماعی قربانی کے لیے چند شرائط میں نے عرض کر دی، اس کے ساتھ آگے کچھ شرائط ایسی ہیں جو قربانی کے جانور کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی شرائط سے پہلے 5 قسم کے جانور ہیں جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ حلال جانور تو بہت سارے ہیں، لیکن قربانی کے لیے صرف ان 5 جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ۔ اوپر کی طرف سے ہم آئیں تو سب سے پہلے اونٹ کی قربانی ٹھیک ہے، مذکر ہے یا مؤنث، اونٹ ہے یا اونٹنی، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ بھینس یا بھینسا، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ گائے یا بیل، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ بکری یا بکرا، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 دمبا یا دمبی، ان کی قربانی ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پالتو جانور نہیں ہے۔ یہ پالتو جانور، مانوس جانور جو ہم گھروں میں رکھ رہے ہیں، ان کی قربانی ٹھیک ہے۔ البتہ اسی ضمن میں ایک اور چیز مجھے یعنی ذہن میں ایک بات یاد آئی، گزشتہ سال اور اس سے پہلے سال بعض لوگوں نے یہ جو جنگلی یاک ہوتا ہے تو اس کی قربانی کی تھی۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے لکھا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ آتا ہے پالتو جانوروں کے اندر، یہ چترال اور گلگت کی سائٹ پہ لوگ ان جانوروں کو پالتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں اور باقاعدہ ان کے آگے چارہ ڈالتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، تو جانور ہے۔ تو یہ جو یاک ہے اگر وہ پالتو ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے، اور اگر جنگلی ہے تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو جانور ہیں ان جانوروں کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہوگا، قربانی ٹھیک ہے، اس سے کم ہے تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا یہ اگر 2 سال کے ہیں تو ان کی قربانی ٹھیک ہے، 2 سال سے کم ہیں ان کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بکری
बकरा, दुम्बा, दुम्बी ये अगर 1 साल के हैं तो उनकी कुर्बानी ठीक है, साल से कम है तो उनकी कुर्बानी ठीक नहीं है। अलबत्ता दुम्बा में उलमा किराम ने लिखा अगर 6 महीने का हो लेकिन वो साल के दुम्बों जैसे लगता हो, दुम्बा अगर 6 महीनों का है और वो साल के दुम्बों के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो साल के दुम्बों जितना लगे तो उसकी कुर्बानी ठीक है। लेकिन वैसे अगर आम कोई दुम्बा है और 6 महीने उसकी उम्र है तो उसकी कुर्बानी जो है ये ठीक नहीं है। अमूमन हमारे यहाँ लोग कह देते हैं कि जी बकरा 6 महीने का है तो उसकी कुर्बानी, तो ये बकरा या दुम्बा के लिए अमूमी हुक्म नहीं है, ये उस सूरत में है जब कोई एक दुम्बा इतना बड़ा हो जाए 6 महीनों में कि साल के दुम्बों जितना लगे तब उसकी कुर्बानी ठीक है। वैसे आम 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी ठीक नहीं है। फिर जानवरों के अंदर कुछ अयूब भी हैं और वो इंशाल्लाह नमाज के बाद मैं तफसीली तौर पर उसका मुज़ाकरा करेंगे कि कौन से अयूब हैं जिनकी वजह से जानवर की कुर्बानी ठीक नहीं होती और कौन से अयूब हैं जिनके होते हुए जानवर की जो कुर्बानी है वो ठीक हो जाती है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह नमाज के बाद आरज करूंगा। अलबत्ता कुर्बानी के हवाले से एक अहम मसला गुज़श्ता जुमा भी मैंने आरज किया था, आज फिर आरज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, कहते हैं कि जी हमारे पास 1 तोला सोना है, 2 तोले सोना है, नकदी नहीं है या नकदी है। इस हवाले से उलमा क्या कहते हैं? तो इस हवाले से बुनियादी बात यह है कि कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है, मर्द या औरत, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, मालदारी अल्लाह ने दी है, वो कुर्बानी कर सकता है, लाजिमन करे, कभी कुर्बानी से पीछे ना हटे। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है उसके पास 1 तोला या 2 तोले सोना है और उसके पास और कोई इस तरह की 1 या 2 तोला सोना है और उसके पास नकदी नहीं है या थोड़ी सी नकदी है, ऐसी सूरत में होगा ये कि अहनाफ उलमा किराम, सबसे पहले तो ये बात याद रखें, अइम्मा सलासा 3 इमाम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह, उनके नजदीक कुर्बानी सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो फरमाते हैं कुर्बानी वाजिब है। अब ये वाजिब किस पे है? जो मालदार है, जिसके पास 7.5 तोले सोना, या सोना तो नहीं 52 तोले चांदी, या चांदी भी नहीं लेकिन इतनी नकदी मौजूद है, तकरीबन 4,20,30,000 रुपया उसके पास मौजूद है, कुर्बानी वाजिब है। अगर 1 या 2 तोले सोना है और नकदी थोड़ी सी है, ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो ऐसी सूरत में उलमा अहनाफ के 2 कौल हैं। एक कौल वो फरमाते हैं कि भाई ये निसाब जो बराबर करे, सोने का बराबर करे, सोने के निसाब को देखिए, अगर इतनी नकदी है कि ये 2 तोले और वो नकदी मिला के 7.5 तोले सोने की कीमत को पहुंच जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, वगरना वाजिब नहीं है। दूसरा कौल वो चांदी का है कि भाई ये सोना और नकदी दोनों को मिला के अगर चांदी के 52 तोले चांदी के बराबर हो जाए कुर्बानी वाजिब है, वगरना वाजिब नहीं है। लेकिन 52 तोले चांदी के बराबर होने में भी फिर उलमा के 2 अक़वाल हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कीमत के बराबर, जबकि साहिबैन कहते हैं कीमत नहीं बल्कि वो जो चांदी है उस चांदी के बराबर, यानी 2 तोले सोना है 1 लाख रुपया है तो 2 तोले सोना ये 14 तोले चांदी के बराबर है। आगे 1 लाख रुपया, अब उसमें कितनी चांदी आती है, अब हम दोनों को आपस में जमा कर लेंगे तो 2 तोले 14 तोले सोने चांदी के बराबर हो गया, और 1 लाख में मसलन अगर 10 तोले आ गया तो ये 24 तोले चांदी हो जाएगी। लिहाजा ऐसी सूरत में भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो बुनियादी बात वही है कि जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है कभी कुर्बानी से पीछे ना हटें, कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला वुसअतें अता फरमाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अय्याम तशरीक जो यौम अरफा से शुरू होते हैं और 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज के बाद तक, हर नमाज के बाद 1 मरतबा
تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو کلمہ ہے کلمہ تشریق اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا عظمت والا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے میں بھی یہی کلمات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ کی تقدیس بھی ہے۔ اور یہ جو چھوٹا سا کلمہ ہے تکبیرات تشریق کا، یہ 3 جلیل القدر شخصیات، یہ ان کے کلام کا مجموعہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لٹا کے سیدنا اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اب اس وقت چھری چلا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھری کو حکم یہ دے دیا کہ آپ نے کاٹنا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جاؤ جنت میں حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے جو قربانی کی تھی اور اس کا جانور وہ جنت میں موجود ہے، وہ سیدھا لا کے حضرت ابراہیم کے سامنے لٹا دو تاکہ ابراہیم علیہ السلام اسے ذبح کر لیں۔ حضرت جبریل امین چوتھے آسمان پہ پہنچے، دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، جن میں 70 جنتی مردوں کے برابر طاقت موجود ہے، وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین کی زبان سے فوراً نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دوران جیسے ہی وہ مینڈا دمبا حضرت ابراہیم کے قدموں میں پہنچا، ابراہیم نے گلے پہ چھری چلائی، آنکھیں باندھی ہوئی ہیں، ہاتھوں پہ گرم گرم خون لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال گزرا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، میں نے بیٹے کو ذبح کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جبریل نے چونکہ سیدنا اسماعیل کو سائڈ پہ کر دیا، وہ کھڑے اپنے ابا جان کا تماشا کر رہے ہیں کہ ابا نے مجھے لٹایا تھا، یہ دمبا کہاں سے آیا، کیسے ذبح ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبانی سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ سیدنا جبریل، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوات والتسلیمات، یہ ان جلیل القدر شخصیات کے زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں نے اکیلے نماز ہے یا جماعت کے ساتھ، مقیم ہے یا مسافر ہے، دیہاتی ہے یا شہری ہے، ہر شخص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے 13 ذی الحجہ عصر کی نماز کے بعد تک، ہر فرض نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ یوم عرفہ اس مرتبہ آئے گا منگل والا دن، بدھ کو عید ہے تو منگل کی صبح سے یہ تکبیرات شروع ہوں گی، اور آگے پھر جا کے عید کے دوسرے تیسرے چوتھا جو دن ہوگا وہ 13 ذی الحج ہوگا، ہفتے والا دن۔ ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کو مردوں کے لیے درمیانے اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، خواتین کے لیے اتنی آواز ہو کہ وہ خود سن سکیں۔ ہمارے ہاں اکثر مرد حضرات وہ بیچ میں شرم کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے سلام پھیر لیا، اب آہستہ آہستہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اتنی اونچی آواز سے آپ کہیں کہ کم از کم آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو سن لیں۔ اور ضروری نہیں کہ امام شروع کرے گا آپ شروع کریں گے، بلکہ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اب فوراً آپ کو چاہیے کہ ان تکبیرات کو پڑھ لیں۔ البتہ مردوں کو چاہیے کہ وہ چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایک شخص شروع کر لیتا ہے تو سب کو یاد ہو جاتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں ان تکبیرات کو لکھ کے جہاں نماز پڑھتی ہیں سامنے دیوار پہ لگا لیں۔ اگر دیوار پہ نہیں لگا سکتی اور وہ ایک جگہ پہ نماز ادا نہیں کرتی، ایسی صورت میں یہ کریں کہ کسی کاغذ کے اوپر صرف تکبیرات تشریق یہ لفظ لکھ کے جہاں نماز کے اوپر یعنی اس کے ساتھ دھاگے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ وہاں پہ اس کو چپکا لیں، لگا لیں، تاکہ وہ جنماز میں سامنے وہ لگا ہوگا تو جیسے ہی وہ سلام پھیرے گی اسے فوراً یاد آ جائے گا اور اس کو وہ پڑھ لے گی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص بھول جائے تو اسے چاہیے جب تک اس نے نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، کوئی چیز کھائی نہیں، پی نہیں، مسجد سے باہر نہیں نکلا، کسی سے کوئی بات نہیں کی،
تو تب تک اسے چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ ان تکبیرات کو پڑھ لے۔ اگر خدا نخواستہ بھول گیا، نماز کے خلاف کوئی کام بھی کر لیا، کوئی چیز کھا پی لی، کسی سے باتیں کر لی، مسجد سے نکل گیا، ایسی صورت میں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واجب تکبیرات تھی جو ہم سے چھوٹ گئی۔ اگر تکبیرات ایام تشریق میں، یہ جو یعنی 4 دن بنتے ہیں، ان دنوں کے اندر اگر آپ کوئی قضا نماز ادا کریں گے تو اس قضا نماز کے پیچھے آپ نے یہ تکبیرات نہیں پڑھنی۔ البتہ اگر انہی دنوں میں آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز آپ سے رہ گئی، ظہر کے وقت آپ ادا کر رہے ہیں، تو ظہر کی نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھیں گے، اور جو فجر کی قضا نماز ہے اس کے بعد بھی آپ کو تکبیرات پڑھنی پڑیں گی۔ اگر دن گزر گئے، آپ سے ایام تشریق میں کوئی نماز قضا ہوئی اور یہ دن چلے گئے، 13 ذی الحج کا دن گزر گیا، 14 ذی الحج والے دن آپ اس نماز کی قضا کریں گے، اب چونکہ دن گزر چکے ہیں تو اس لیے اب آپ نے وہ تکبیرات نہیں پڑھنی، کیونکہ اس کا جو وقت تھا وہ وقت نکل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایام تشریق ہیں، ان میں خاص طور پہ یوم عرفہ، بڑی عید سے ایک دن کا جو پہلا دن ہے، یہ بڑا افضل دن ہے، اور اس مرتبہ تو الحمدللہ ہمارا اور سعودی عرب کا یوم عرفہ ایک ہی آ رہا ہے، ایک ہی دن یوم عرفہ ہوگا۔ یوم عرفہ کے دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال، ایک سال گزشتہ اور ایک آئندہ، 2 سالوں کے اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ اس مرتبہ ہمارا اور سعودی عرب کا، یورپ، امریکہ سب کا یوم عرفہ بھی ایک ساتھ ہے اور عید بھی ایک ساتھ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دوست، احباب یا رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں جو بیرون ممالک ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے قربانی کے لیے پیسے بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے پاکستان میں میری قربانی کرنی ہے یا اپنے ساتھ میرا بھی حصہ ڈال دیں۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص جو بیرون کسی بھی ملک میں ہے، وہ آپ کے لیے پیسے بھیج دے، آپ اس کی قربانی کر لیں، اس قربانی کے لیے ضروری ہے یہاں بھی قربانی کا وقت ہو چکا ہو اور وہاں بھی قربانی کا وقت ہو چکا ہو۔ اگر وہاں قربانی کا وقت نہیں ہوا اور اس سے پہلے آپ نے قربانی ذبح کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ مثلا چونکہ سعودی عرب ہم سے 3 گھنٹے پیچھے، اب اگر عید والے دن کسی کا بھائی، باپ، کوئی دوست سعودی عرب میں اور اس نے کہا جی یہ پیسے آپ لے لیں، میری طرف سے بھی قربانی کر لیں، تو اب آپ اس کی قربانی کر لیں، اور آپ نے فجر عید کی نماز پڑھ لی 6 بجے، 6:30 بجے، اور فوراً آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، وہاں سعودی عرب میں ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تو اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں عید کا دن ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یورپ، امریکہ میں ہیں تو وہاں تو ہمارا تو بہت زیادہ فرق بن جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر اب جیسے ہی ہماری آج شام کا وقت ہوگا، وہاں جمعے کا دن شروع ہوگا، ابھی ان کی رات چل رہی ہے تو شام کے وقت ان کے ہاں پھر جمعے کا دن شروع ہوگا۔ تو اگر کوئی امریکہ وغیرہ میں ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ عید کے دوسرے دن ان کی قربانی کریں، پہلے دن ان کی قربانی نہ کریں، وگرنہ ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں عید آنے سے پہلے آپ نے ان کے جانور کو ذبح کر لیا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے مرکزی عیدگاہ میں ادا کریں گے اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں۔ عید کے دن کچھ مسنون اعمال ہیں، صبح سویرے اٹھنا، تہجد کے وقت غسل کرنا اور سفید کپڑے پہننا یا نئے ستھرے کپڑے پہننا، یہ سنت ہے۔ خوشبو لگانا سنت ہے۔ بڑی عید میں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اونچی آواز سے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک راستے سے عیدگاہ جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور پیدل جانا، خاص طور پہ جانے میں پیدل جانا، واپسی میں اگر گاڑی پہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید والے دن جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے چاہیے، سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی تک کچھ نہ کھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن ہمارا روزہ ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بڑی عید میں جب آپ قربانی کو ذبح کریں، سب سے پہلے اس کا جانور اسے ذبح کر کے اس کو کھا کے اس کے گوشت میں سے کچھ کھائیں۔ یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ باقی عید کے دن کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ عید والے دن بھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ بھئی یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ عبادت ہے،
قربانی کرنا عبادت ہے، اور اس عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قربانی تو کریں، سارا گوشت صبح سنبھالیں، اس کا چمڑا اور اسی طرح اس کی جتنی بھی وہ یعنی اس کے اندر غلاظتیں ہوتی ہیں، کوئی راستے میں پھینک دیتا ہے، کوئی نالیوں میں پھینک دیتا ہے، کوئی کہاں، کئی دنوں تک اس کی وہ بدبو اسی طرح آتی رہتی ہے۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کو تو حکم یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اس کا اہتمام کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ عید والے دن انشاءاللہ ٹی ایم اے کی طرف سے وہ شاپر بوریاں وغیرہ مل جائیں گی، تو جو شہر کے اندر والے انہیں تو چاہیے کہ ایسی جگہ پہ ایک جانور کو ذبح کریں، اونچی جگہ ہو، پانی ڈال کے خون وغیرہ صاف کر لیا کریں، اور باقی جو فضلہ وغیرہ وہ رہ جاتے اس کو اس بوری میں ڈال کے اونچی جگہ پہ رکھیں، نالیوں میں نہ ڈالیں، گہری جگہوں کے اندر نہ پھینکیں، وہاں سے وہ لوگ پھر اٹھاتے نہیں ہیں، اور کئی دنوں تک، ہفتوں تک وہ جو بدبو ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے۔ جو دیہات والے انہیں بھی چاہیے کہ بھئی ہم عبادت کرنے، تو اس لیے گڑھا کھود کے تو یہ سارے فضلے وغیرہ گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیں، تاکہ بدبو بھی نہیں رہے گی، اور آپ کی جو عبادت ہے وہ عبادت بھی ادا ہوگی، آپ کو اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔